بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے، چیپٹر نمبر 21، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب اسٹوڈینٹس اپنی بکس اوپن کر لیں پیج نمبر 70 پر اور اس پر دن اور تاریخ لکھ لیں۔ اسٹوڈینٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آج ہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک پہاڑ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ اسٹوڈینٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قریب ترین نبیوں میں سے ایک تھے۔ آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا۔ بنی اسرائیل کو مصر کے ظالم بادشاہ فرعون نے غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون خود کو خدا کہتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اسٹوڈینٹس، بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے جو اس وقت مصر میں رہتے تھے، اور اس وقت مصر کا جو حکمران تھا، حاکم تھا، وہ فرعون تھا، اور وہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا اور بنی اسرائیل سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ وہ ان سے مزدوریاں بھی کرواتا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کرتا تھا۔ فرعون چاہتا تھا کہ ہر کوئی اس کا غلام بن کر رہے، اور وہ سب سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا، اس کا نام قارون تھا۔ وہ اتنا دولت مند تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بہت سارے لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ غرور میں مبتلا ہو گیا۔ وہ قیمتی لباس پہن کر اپنی دولت کی نمائش کرنے لگا۔ قارون غریبوں سے مزدوری کا کام لیتا اور انہیں بہت کم اجرت دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے قارون کو مال کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی دولت میں سے کسی غریب کو ایک سکہ بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی پر اتر آیا۔ قارون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، اس لیے قارون نے ایک جھوٹ بولنے والی بری عورت کو آپ پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے دولت کی لالچ دی۔ اسٹوڈینٹس، کیا آپ جانتے ہیں پچھلے نبیوں میں سے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ اسٹوڈینٹس، قارون اور اس کا خزانہ ہسٹری میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس وقت بنی اسرائیل میں یہ سب سے زیادہ مالدار شخص ہوا کرتا تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں بہت سارے لوگ مل کر اٹھاتے تھے، مطلب اتنا زیادہ اس کے پاس خزانہ ہوتا تھا۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت زیادہ غرور میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور سب سے زیادہ امیر ہوا کرتا تھا وہ اس ٹائم میں، تو وہ غرور میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ شاہی لباس پہنتا اور شاہی سواریاں استعمال کرتا تھا، اور اس وقت جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے انہیں بہت حقیر جانتا تھا، مطلب کمتر جانتا تھا، اور ان سے محنت مزدوری کا کام لیتا تھا اور انہیں بہت ہی کم اجرت دیا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس سب سے صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اس کو تلقین کی کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کے مال کی زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی دولت میں سے کسی غریب کو ایک سکہ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ وہ جتنا زیادہ دولت مند تھا وہ اتنا ہی زیادہ لالچی بھی تھا۔
اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی پر اتر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی عام انسان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کی عزت بلند کرتا ہے۔ وہ عورت بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے پہنچی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھ کر اس سے جھوٹ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت نیک اور سچے ہیں، جبکہ قارون جھوٹا ہے۔ اس نے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے دولت کی لالچ دی تھی۔ پیارے بچوں، جو اللہ کے نبی کی عزت نہیں کرتا وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی توہین کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ قارون پر غضبناک ہوا۔ اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ عورت بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے پہنچی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھا اور اس سے جھوٹ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی نیک اور سچے ہیں، جبکہ قارون جو ہے وہ جھوٹا ہے اور اس نے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے دولت کی لالچ دی تھی۔ تو اس طرح قارون اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں خود ہی پھنس گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور مرتبہ لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کے پاؤں جکڑ لیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ حکم دیا، اے زمین اسے اور پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا، قارون کندھوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس دولت اور خزانے کی وجہ سے تکبر کرتا تھا اسے بھی لے جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ قارون نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے قارون ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اسٹوڈنٹس، قارون پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دسترس میں دے دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کے پاؤں جکڑ لیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا کہ زمین اسے اور پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا، قارون کندھوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین، جس دولت اور خزانے کی وجہ سے یہ تکبر کرتا تھا اسے بھی لے جا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین کے اندر دھنستا چلا گیا اور اس طرح قارون اور اس کا خزانہ نیست و نابود ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس، قارون نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے مشکل الفاظ اب آپ سب میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، کلیم اللہ، کلیم اللہ، کوہ طور، کوہ طور، چابیاں، چابیاں، اجرت، اجرت، توہین، توہین، تکبر، تکبر، مجمع، مجمع، مقرب، مقرب۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کی ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا ہوم ٹاسک ہے لیسن نمبر 21، ریڈ، لرن اینڈ پریکٹس آف ڈیفیکلٹ ورڈس ان دا ایئر۔